بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ افغانستان میں امریکہ کا مزید جنگی لڑاکا طیارے بھیجنے کا اعلان۔ چینی خلائی راکٹ بے قابو زمین پر کہیں بھی گر سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع سے اہم ملاقات۔ چین کے بے قابو راکٹ کو مار گرانے کا منصوبہ نہیں ہے، امریکی وزیر دفاع نے بڑا پیغام جاری کر دیا۔ ایمیزون کا پاکستان میں آپریشن، وزیر اعظم عمران خان کا خیر مقدم۔ کورونا کی تیسری لہر، ملائیشیا نے پاکستان پر سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ پنجاب نے لاک ڈاؤن کے دوران ویکینڈ پر انٹر سٹی ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دے دی۔ کورونا وبا نے مزید 140 زندگیوں کو نگل لیا۔ امریکی سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر فیس بک اور انسٹاگرام کے استعمال پر پابندی برقرار۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے 6 مئی جمعرات کے روز اعلان کیا کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے تحفظ کے لیے امریکی عسکری کمانڈر نے اضافی جنگی طیارے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور نیٹو ممالک نے 1 مئی سے افغانستان سے اپنی افواج کا انخلاء شروع کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حال ہی میں انخلاء کے جس منصوبے کا اعلان کیا تھا، اس کے مطابق امریکی افواج کو اس برس 11 ستمبر تک افغانستان سے مکمل طور پر نکلنا ہے۔ اسی کے تحت نیٹو اتحاد نے بھی اپنی فورسز کے انخلاء کا عمل شروع کر دیا۔ پینٹاگون کے جوائنٹ چیف مارک ملی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ افغانستان سے نکلنے والی افواج کو فضائی تحفظ فراہم کرنے کے لیے 6 B-52 بمبار لڑاکا طیارے اور 12 F-18 جنگی طیاروں کو بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی اور اتحادی افواج پر ابھی تک کوئی حملہ نہیں ہوا، تاہم دیکھا گیا ہے کہ طالبان ہر روز افغان حکومت کی فورسز کے خلاف 80 سے 120 تک حملے کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی خلائی راکٹ بے قابو۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ بیجنگ کے خلائی اسٹیشن سے لانگ مارچ 5B راکٹ سے الگ ہو کر مدار سے باہر نکل چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی راکٹ کی باڈی ہفتہ یا اتوار کو زمین پر گر سکتی ہے۔ بے قابو چینی راکٹ کہاں گرے گا، پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ خیال ہے کہ چین نے گزشتہ ماہ خلا میں اپنا علیحدہ خلائی اسٹیشن تعمیر کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہوئے اپنا کریو ماڈیول خلا کی طرف روانہ کیا تھا۔ راکٹ جب وہ واپس زمین کی طرف آ رہا تھا تو بے قابو ہو گیا۔ امریکی ماہرین کے مطابق 100 فٹ لمبا اور 16 فٹ چوڑا راکٹ مدار سے زمین کی طرف 27,700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔ سائنسدانوں کو امید ہے کہ یہ راکٹ 10 مئی کو گرے گا۔ اس پیش گوئی میں غلطی کی گنجائش 2 دن ہے، یعنی یہ مقررہ وقت سے 2 دن بعد یا پہلے بھی گر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلیمان سے ملاقات ہوئی، جس میں پاک سعودی باہمی تعلقات میں وسعت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلیمان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے سربراہ اور اپنے بھائی جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی، جو کہ بہترین رہی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں ممالک کی جانب سے علاقائی امن و استحکام کے مقاصد کے حصول پر اتفاق بھی کیا گیا۔ سعودی نائب وزیر دفاع کی جانب سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ملاقات کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ آرمی چیف اور سعودی نائب وزیر دفاع کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سیکیورٹی اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے مشترکہ تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر سعودی قومی سلامتی کے مشیر بھی موجود تھے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کے بے قابو راکٹ کو مار گرانے کا منصوبہ نہیں، امریکی وزیر دفاع۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین کے بے قابو راکٹ لانگ مارچ 5B کو مار گرانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہم بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے یہ راکٹ جہاں گرے گا وہاں کسی کو نقصان نہیں ہوگا۔ توقع ہے یہ راکٹ سمندر یا اسی قسم کی جگہ پر گرے گا۔ دوسری جانب پینٹاگون ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی راکٹ کی باڈی ہفتے یا اتوار کو زمین پر گر سکتی ہے۔ خیال رہے کہ چین کے خلائی اسٹیشن سے لانگ مارچ 5B راکٹ الگ ہو کر مدار سے باہر نکل چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ایمیزون کے پاکستان میں آپریشن شروع کرنے کا خیر مقدم کیا۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اب ہمارے فروخت کنندگان ایمیزون کے تحت ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایمیزون کے آپریشن شروع کرنے سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر ملائیشیا نے پاکستان پر سفری پابندیاں عائد کر دی۔ ملائیشین حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال کے شہریوں پر بھی سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے شہریوں کے ملائیشیا میں داخلے پر مکمل پابندی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پنجاب میں لاک ڈاؤن کے دوران ویکینڈ پر انٹر سٹی ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت۔ پنجاب حکومت نے 8 سے 16 مئی کے لاک ڈاؤن کے دوران ویکینڈ پر انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دی۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ 8 سے 16 مئی کے لاک ڈاؤن کے دوران ہفتے اور اتوار کے دنوں میں 50% مسافروں کی گنجائش کے ساتھ انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح 9، 10 اور 16، 17 مئی کو بھی انٹر سٹی ٹرانسپورٹ چل سکے گی۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونر فیڈریشن کے صدر ملک ندیم حسین نے ویکینڈ پر انٹر سٹی ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت دیے جانے پر حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کرونا کے باعث مزید 140 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 4000 سے زائد مثبت کیس رپورٹ کیے گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 4298 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 8,50,131 ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں فیس بک کے نگران بورڈ نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک اور انسٹاگرام کے استعمال پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم فیس بک کے نگران بورڈ نے اس پابندی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقل نوعیت کی پابندی فیس بک کی عام سزاؤں کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق نگران بورڈ نے فیس بک کو فیصلے پر نظر ثانی کرنے اور پابندی کے حوالے سے مناسب جواز پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے جو یہ عام صارفین سمیت ہر ایک پر لاگو ہو سکتا ہے۔ نگران بورڈ کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مستقل طور پر معطل کرنے کا ابتدائی فیصلہ غیر یقینی ہے اور غیر معیاری تھا اور اس کا صحیح جواب قواعد کے مطابق ہونا چاہیے جو اس کے پلیٹ فارم کے دوسرے صارفین پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ فیس بک کے نگران بورڈ نے اس ضمن میں کہا ہے کہ اس حوالے سے فیس بک کو 6 ماہ کے اندر جواب دینا ہوگا۔ BBC کے مطابق رواں سال 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر ہونے والے پرتشدد حملوں کے بعد فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹس بند کر دیے تھے۔ کیا رہے کہ فیس بک کی جانب سے کیپٹل ہل پر دھاوا بولنے کی حمایت میں تبصرہ کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ 24 گھنٹے کے لیے بلاک کیا گیا تھا، تاہم بعد میں اسے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ فیس بک کے 20 رکنی بورڈ نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے تبصرے نے پرتشدد ماحول کا سنگین خطرہ پیدا کیا جو کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں تھا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔